تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ممبر پہ ثابت کر سکتا ہوں، نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔ جو بندہ بول سکتا وہ بولے، جو حق سیدات سننے کے لیے آج تک اسلام، بسم اللہ صلی، میری ماں کا قرض مجھے واپس کر۔ صدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں۔ آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علی رضا بھائی، جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں، اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا، خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی نے کہا، باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتے۔ یہ بی بی ہمارے نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا، بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ جنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا۔ حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔ سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو،
खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे, सामने मसनद पे बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आके दोनों हाथ माथे पे रखे, रख के कहा अबू तालिब मैं हूं खवैलद की बेटी, बाप भी मेरा रईस था मैं भी रईस हूं, बाप भी ताजर था मैं भी ताजर हूं, बाप भी तजारत करता था मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन शाम मिस्र के लिए जाते हैं, मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है, मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूं। इतना जुमला कहना था, यह हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा, आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे पे लेके आना चाहता हूँ, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीवी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीवी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसका बीबी इसने कह दिया है जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ, ये करेगा क्या? मुहाफिज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीवी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसका बीबी तू इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस अदाद से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुलाओ। सारे इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का, अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए, एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे पे सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा देखो कुरैश वालों, आज खवैलद की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी, उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो। लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूं आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलई होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वजनी है। हजरत अबू तालिब का मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। हाय 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 हाय, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है? वो पर्दादार मस्तूर है, तुम उसका सामान चोरी करो। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, यहां एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले यह बता कि हम करें तो करें क्या? अरब में कारोबार क्या है? पत्थर बेचे, सिवाय पहाड़ों के यहां पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं, इतने दूर दूर के मुल्क हैं तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसमें तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं? इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं किया, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं, जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ की लाके खदीजा के तजारत के एक सामान में रख दो, जब तजारत का काफिला वापस आए जिसका एक ऊंट है दो ले लेना, जिसके दो ऊंट है चार ले लेना, जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। अब गए घरों में जो था
जो था। बाबा जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे जुमला छुपा नहीं सकता। अब तरीक ने यहाँ पे डंडी मारी है, मौरख ने इस्लामियात और दीनियात में लिखा है फलां बंदा अपने घर में गया, उसने दीवारों पे हाथ मारे, सुई भी ना छोड़ी, सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया, उसने इतने ऊंट अल्लाह की राह में दे दिए, उसने इतने कुएं अल्लाह की राह में दे दिए। कुरान मिंबर पे लेके आओ, मैं कुरान सर पे रख के तरीक का जामन होकर ऐलान करने के लिए तैयार हूं। किसी ने भी अल्लाह की राह में नहीं दिया था, जिसने भी दिया डबल करवाने के चक्कर में दिया, दुगना करवाने के चक्कर। अगर किसी ने अल्लाह की राह में दिया होता तो खुदा कुरान में जिक्र कर देता। ना ना मैं दलील देता हूं, मैं दलील देता हूं, परेशान ना होंगे आप, मैं दलील देता हूं। अगर कोई अल्लाह की राह में देता, खुदा कुरान में आयत भेजता, जिन्होंने दिया उनकी रोटियों का भी है, जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊँटा भी कोई नहीं। अब गए जो था ला के हज़रत अबू तालिब के भाई, शायद मैं इसी मोड़ पे बात खत्म कर दूं। बड़ा बेहतरीन, बड़ा लतीफ सा खताबत का एक नुक्ता आपके हवाले। बाबा जी अब गए जो था ला के हज़रत अबू तालिब के सेहन में रखा। कहने लगे अबू तालिब हम नहीं जानते वो कौन है, सामान दिया तुझे, दुगना लेना है तेरे घर से आके। हज़रत अबू तालिब का सामान यहाँ रखो, चले जाओ, जब तजारत का काफिला वापस आए उधर नहीं जाना, इधर आना, मैं तुम्हें यह माल दुगना कर दूंगा। अब सामान रख के चले गए, एक बंदा भी खामोश रह गया तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जाया हो गई। सामान रख के चले गए। हज़रत अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए अपने नौकर को कहा, खदीजा के नौकरों को बुला। बीवी खदीजा के नौकर आए, हज़रत अबू तालिब का सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था। हाय 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 हाय, सामान पूरा करो। सामान पूरा करो। बाबा मुश्ताक शाह जी तारीख इस्लाम की ये पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। चोर अपने हाथों से सामान मालिक के घर छोड़ के चले गए। बीबी खदीजा के नौकर परेशान हो गए, उन्होंने कहा कल अभी हमने शिकायत की है, आज सामान मिल गया, ये कहां से मिला है, ये कहां से आया? हज़रत अबू तालिब ने कहा अब सुनिए, अगर लफ्ज ही होते हैं खताबत में हमारे पास ना सुर है, ना ताल है, ना सोजी है, ना किताबें, हम मस्कीनों के पास लफ्ज ही होते हैं, लफ्ज ही आपने तोलने होते हैं। हज़रत अबू तालिब को बीबी खदीजा के नौकरों ने कहा सरदार ये कहां से मिला? अबू तालिब ये कहां छोड़ो, कहां से मिला? माल उठाओ, खदीजा को जाके दो और उससे कहना कि अबू तालिब कहते हैं जब तजारत का काफिला वापस आए ना, इस माल का कोई सदका इसका कोई सदका इन्हें दे दे। अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम की जमीन जरखेज हो गया, जो बंदे चुप करके बैठे हैं। मैं किताब का हवाला था, सही बुखारी में लिखा है कि जब गज़वा खैबर के बाद, जब खैबर के बाद मुसलमानों का माल मदीने में आया, सही बुखारी में लिखा कि उस दिन मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से ले रहे थे। उस दिन मुसलमान दुकानों पे जाकर अपने पुराने खाते खुलवा के अपने कर्जे वापस कर रहे थे। उस दिन इस्लाम अमीर हो गया था। एक एक सहाबी के हिस्से में सही बुखारी कहती एक एक कंतार सोना आया था। कंतार किसे कहते हैं? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए वो एक एक सहाबी लेके अपने घर आया था। और इसी तरीके से मुस्लिम इस्कात में लिख दिया गया कि जब मेरे मौला अली घर में आए तो हाथ में खून से भरी तलवार थी। सैयद अपने मकाम से उठी, इम्तिहान दे के कहते हैं या अली मैंने बूज़ कंबर से सुना है आज इस्लाम अमीर हो गया है, आज मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे हैं। और ये भी मैंने सुना है मजहब को भी आपने कत्ल किया है, किला कमूस में अलम भी आपने गाड़ा है, या अली फतह भी तेरे सदके से हुई है। आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली मुस्कुराकर मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, तुझे नहीं पता वो सदका था, हम सैयद है, वो सदका था, हम सैयद है। सदका खाने वाला सैयद नहीं होता, और जो सैयद सदका खा ले फिर उसे अली वलीउल्लाह समझ में नहीं आता। सदका सैयद खा नहीं सकता, अगर अंदर चला जाए फिर वो पूछता रहता है कि जनाब अली वलीउल्लाह कहां लिखा है।
مال کا کوئی صدقہ نہیں دے. چلے گئے بی بی خدیجہ کے نوکر، جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا. بی بی کا سامان سارا مل گیا. پھر کہنے لگے وہ ابو طالب نے کہا ہے کہ اس مال کا کچھ صدقہ. تاریخ کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا، کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے. 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا. 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے، اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا ہوں، کوئی منت نہیں، جو بول پڑے گا نوکر پہ احسان کرے گا. یوں 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی. یوں آ کے مار رکھا. حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے. دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے. حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، میں آپ کو دینے آئی. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اسے اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے. احسان کیا ہے کچھ رکھیں. ابو طالب رکھتے نہیں تھے، خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی، درمیان میں توحید اتر آئی. حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر، بھتیجا میرا جوان ہے. حکم کیا تھا میرے بھائی نے، یہی سطر پڑھ دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے. اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں. اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے پہ پہنچا. ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی، حریر و رندید کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا. بی بی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی میں سے ایک نوکر کو اٹھایا، نام اس کا میسرہ تھا. لیکن میسرہ اٹھ جا، یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بیٹا، اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے. میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، نہ تو نے بوری اٹھانی ہے، نہ تو نے بوری رکھنی ہے، نہ تو نے مال بیچنا ہے، نہ تو نے نفع گننا ہے، نہ تجھے نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میسرہ تو نے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا. بی بی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی تیرا صرف ایک ہی کام ہے، ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی ہوں، تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے، اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے. مجھے واپس آ کے بتانا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں، اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں، اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے. میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا. میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا. بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں. اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے. ذاکرین کی مجلس ہے، ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے ہے. یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. چلا گیا. میسرہ بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی. میسرہ واپس آیا. میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا. بی بی دیکھا دی میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی، کس میں کم ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا. میسرہ تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ دیکھا تھا بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت سے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرہ سے اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے. بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا، جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چشمے ابل آتے تھے. بی بی جبریل اس کے پیچھے چلتا تھا، میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا، آسمان کی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی. بی بی دیکھتی میں سب چپ ہو جا، اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا. دیکھ تیری عزت کی قسم، یا وہ بھی عیب ہے یا پھر یہ بھی ہے. نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں. خوش ہو کے بی بی نے کہا میسرہ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری. کہاں چلا گیا؟ جھنگا مجمع. 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری. 100 اونٹ سونا. غریب ہے یہ.
80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری، جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرہ ہو گیا۔ اس نے کہا 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد، بی بی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا ہے تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں، مجھ سے تجارت کر رہی ہے، ہاں تجارت ہے، 100 اونٹ سونا تو رکھ لے، 80 اونٹ چاندی تو لے لے، یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں، کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا۔ ہائے 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 ہائے، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا۔ میسر دیکھ کر بی بی 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد، نہ بی بی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے، تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے۔ بی بی کہتی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی، منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، میں محمد کی جوتی سے وار کے تجھے دے دیتی ہوں۔ میں ایسا دیکھ رہا اپنا سونا تو رکھ، تیری چاندی تجھے نصیب ہو، تیری جائیداد تجھے مبارک ہو، پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں۔ اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں، وعدہ کر بی بی جنت کا۔ بس بس ختم کیجیے گا۔ وعدہ کر بی بی جنت کا، وعدہ ہو گیا جنت کا، چلا گیا میسرہ۔ اب یہاں میں چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا، وہ خطیب ہی کیا جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے؟ جی پیغام بی بی نے بھیجا، ہاں ہاں بی بی نے بھیجا۔ اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا، مالدار جو تھی اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا، یا قبلہ شرائی صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا، مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے۔ خدا نے کہا نا خدیجہ، نا خدیجہ، میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا، تو پیغام بھیج، تو پیغام بھیج۔ جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا، پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج، تو جو میرے طرف کیجیے گا، پیغام تو بھیج دے۔ بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں، میری انا ہے، میرا مزاج ہے، میرا بھرم ہے، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں، تاریخ کیا لکھے گی، مورخ کیا کہے گا؟ فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے، مورخ جو پھونکتا پھونکنے دے، پیغام تو بھیج، تو جو میری طرف کرنا، خدا کا وعدہ تو جو میرے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج۔ میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ فرمایا تو پیغام بھیج، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج، میں احسان کا بدلہ دوں گا۔ میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں نہ دوں گا۔ نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا، پھر لڑکے کی رضا۔ میں سارے کی ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا۔ بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا، شادی کا دن مقرر پایا، 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا۔ نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے، دعوت نامہ تقسیم ہو گیا، براتی اترنے شروع ہو گئے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، جس گھر میں شادی ہو، شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں، پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے، آپ کے گھر میں شادی ہے، ہمارے لائق کوئی حکم، کوئی خدمت، کوئی ذمہ داری، کوئی کام۔ ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے، ابو طالب بتا ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم، کوئی ذمہ داری۔ حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی، یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے، ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ، داؤد تو زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ۔ مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔
بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا، بابا جی تشریف لے آئے، اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا، ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں۔ برات نبی کی گھر سے نکلی، جب دلہا اپنے گھر سے نکلا، یاسین کا سہرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، یمشون رز کی لڑیں، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھوئی۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا، اور رب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، عبداللہ کے یتیم کی نہیں، میرے سردار کی بارات آئے۔ سج کے دھج کے برات ابو طالب کے گھر میں، ابو طالب کے گھر سے نکل کے برات جب بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی، براتیوں کا روب تھم گیا۔ برات میں کہیں ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ۔ جب برات بی بی کے دروازے پہنچی، استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم، کہیں حوا، کہیں آسیہ، کہیں سارہ۔ برات کو بٹھا دیا گیا۔ اب آ گیا نبی کا وقت نکاح۔ اب پھنس گیا مولوی، اب پھنس گیا مولوی۔ اب ہمیں صرف اتنا بتا، نکاح کس نے پڑھا؟ کملی والے کا نکاح کس نے پڑھا؟ میٹھے مدنی کا نکاح کس نے پڑھا؟ سونے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا، تو مرضی کا نام فٹ کر لیتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، وہ بہت بعد میں آئے ہیں۔ 3 کتابوں کے حوالے، 1 2 3 4 5 6 ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 3 کتابوں کے حوالے: تاریخ طبری 1، سیرت ہشام 2، سیرت حلبیہ 3۔ تینوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی، تینوں کتابیں برادران اہل سنت کی۔ تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھے، درمیان بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل واحکاما للناس وابن الصفا وابن مروہ وختم النبیین من راسہ ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا۔ حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا، واحکاما للناس، ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا۔ اللہ نے ہمارے سروں کے تاج نبوت کو سجایا ہوا ہے، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، حاجیوں کو کھانا ہم کھلاتے ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، حاضر شرفا و نبلا و فضل کثیرا۔ پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت محترمہ مکرمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، بی بی خدیجہ کے پورے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو طالب نے کہا، اے خاندان خویلد، حق میں ہے تم بتاؤ، رقم میں ادا کر دیتا ہوں، حق میں ہے تم بتاؤ، رقم میں ادا کرتا ہوں۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھے، مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں؟ مولا زمینیں مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا؟ ابو طالب کا گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حقوق